بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے برتھ سرٹیفکیٹ کے متعلق سیکرٹری صاحب سے انفارمیشن لی تھی۔ آج ہم مزید سیکرٹری صاحب سے جو ہے وہ انفارمیشن لیں گے کہ برتھ سرٹیفکیٹ کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے متعلق بتائیں۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے متعلق ہماری ایک ویڈیو لوکل زبان میں وہ موجود ہے، لیکن میں سیکرٹری صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے دیکھنے والے جو تمام پاکستان کے ویورز ہیں ان کو بتائیں کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کیسے بنتا ہے، اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے 90 دن کے اندر اس کو رجسٹرڈ کروانا لازمی ہوتا ہے ولیج کونسل آفس میں۔ اگر آپ سرٹیفکیٹ نہیں بھی حاصل کر رہے تو بھی اس کی رجسٹریشن کروا دینی چاہیے۔ بہرحال جب آپ سرٹیفکیٹ لینے جاتے ہیں، کوئی بندہ فوت ہو جائے، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ ہم کیوں لیتے ہیں۔ ایک انسان ہے، فوت ہو گیا، تو اب اس کا سرٹیفکیٹ بنانے کا مقصد کیا ہے، تھوڑا سا لاجک کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اب کوئی بندہ جب فوت ہوتا ہے وہ نادرا کے اندر رجسٹرڈ ہوتا ہے، ووٹر لسٹوں کے اندر وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے، اور نادرا ریکارڈ اور الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق وہ بندہ زندہ ہے۔ اب انہیں جب تک ہم نہیں بتائیں گے یہ فوت ہو گیا تب تک وہ بندہ وہاں پہ زندہ ہی شو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کی وراثت جو ہے، وراثت تب بنتی ہے جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جائیداد اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی ہے، اس کے لیے بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اگر کوئی عورت جو ہے وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ اگر شادی کرنا چاہتی ہے، مرد کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے لیکن عورت کے لیے مسئلہ ہے، وہ دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے تو پہلے یا تو اس کے پاس طلاق ہونا چاہیے، طلاق نامہ، یا وہ بیوہ ہونی چاہیے۔ تو بیوہ اسی صورت میں شو ہو سکتی ہے جب اس کے خاوند کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے۔ تو اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہیں جی، سب سے پہلی ریکوائرمنٹ جو بندہ فوت ہوا ہے اس کے شناختی کارڈ کی کاپی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر وہ کسی ہاسپٹل میں فوت ہوا ہے تو اس کو وہاں سے ایک سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے نا، جو نادرا کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے لیکن ہمیں وہ چاہیے ہوتا ہے کہ اس کی بیس پہ ہم ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر بیان الفی پہ لکھوا کے لائیں کہ جی یہ فلاں بندہ ہے، یہ فلاں فلاں گواہ تھے، ان کی موجودگی میں یہ فوت ہوا ہے، فلاں تاریخ اس کا جنازہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک بیان الفی ہو جائے گی، ایک اس بندے کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہو جائے گی۔ پھر جو بندہ سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے آ رہا ہے اس کے پاس اب اس کے اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے اور وہ بندہ فیملی ممبرز میں سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک گواہ کی کاپی ہونی چاہیے جو دفن کرتے وقت وہاں پہ موجود تھا، اس کے شناختی کارڈ کی بھی کاپی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ٹوٹل کتنی ہوگی جی؟ فوت ہونے والے کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی، درخواست دے کے جو بندہ فوت ہونے والے بندے کا سرٹیفکیٹ بنوانا چاہتا ہے اس کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی، ایک بیان الفی، ٹھیک ہے اگر ہاسپٹل کا وہ نہیں ہے، اور ایک جو بندہ دفن کرتے وقت ساتھ تھا اس کی شناختی کارڈ کی کاپی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ فوت ہوا اس کے والد کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی۔ یہ میں نے بعد میں اس لیے بتایا کہ بعض ضعیف لوگ ہوتے ہیں، فوت ہو گئے، ان کے والدین کی آئی ڈی کارڈ کی کاپیاں نہیں ہوتی، تو اگر کاپی نہیں ہے تو والد اور والدہ دونوں کا صحیح نام جو تھا وہ لکھ کے لے کے آنا ہے۔ اگر ان کی آئی ڈی کارڈ ہوں تو وہ اس کی بھی کاپیاں لے کے آنی ہیں، یعنی فوت ہونے والے بندے کے والد اور والدہ کا بھی ریکارڈ مانگا جاتا ہے، اس کی بھی شناختی کارڈ کی کاپیاں ہونی چاہیے۔ اگر کاپیاں نہیں موجود، شناختی کارڈ نہیں موجود تو ان کے ایگزیکٹ نام جو ہیں وہ لکھ کے لے آئیں ساتھ تاکہ وہ بھی انٹر ہو جائیں۔ بہت شکریہ سیکرٹری صاحب۔ تو اگر آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہو، انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی جو ہے پورا مکمل دیکھیں اور اس کو شیئر کریں تاکہ ہمارے دیکھنے والے تمام دوستوں کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پہنچ جائے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔